دوستو عزیزو، آج دنیا کے اندر سب سے زیادہ مہنگی اور سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے وہ کیا ہے؟ سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے؟ وہ ایمان ہے۔ کائنات کے اندر سب سے مہنگی اور قیمتی چیز اور فضیلت اور رحمت والی چیز جو ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان کا مقام مرتبہ بہت زیادہ ہے۔ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين برادران اسلام، میرے دینی ایمانی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، پیارے بچوں، پردہ نشین، میری ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے جس کا ترجمہ یوں ہے: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی اکرم، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ حضرات، یہ بات حقیقت ہے کہ اسلام دین رحمت ہے، دین ہدایت ہے، اور اس کی مثال اللہ تبارک و تعالی نے ایک درخت کے ساتھ دیا ہے۔ وہ درخت جس کی جڑیں مضبوط ہیں اور شاخیں پھیلی ہوئی ہیں اور ماشاءاللہ الحمدللہ اس میں پھل بھی لگے ہوئے ہیں، یہ اسلام کی ایک مثال ہے۔ اسلام دین رحمت ہے اور اس کو اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا ہے جو ارحم الراحمین ہیں، اور دین اسلام کو لانے والے وہ رحمت للعالمین ہیں۔ رحمت للعالمین، اللہ تبارک و تعالی نے رحم کو پیدا فرمایا، رحم کے 99 حصے اپنے پاس رکھا، ایک حصہ پوری کائنات میں تقسیم کر دیا۔ 99 حصے اللہ نے اپنے پاس اور ایک حصہ پوری کائنات میں بانٹ دیا، تقسیم کر دیا۔ اولاد کے اپنے ماں باپ کے ساتھ محبت، والدین کے اپنے بچوں کے ساتھ محبت، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ الفت،
ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ محبت، ایک خاندان دوسرے خاندان والوں سے محبت، یہ انسان کی محبت۔ اس کے علاوہ بے شمار مخلوقات ہیں، چرندے پرندے، حیوانات ہیں، یہاں تک کہ سمندر کے اندر جو مچھلیاں ہیں وہ اپنے انڈوں سے محبت کرتی ہے۔ ایک حصے ہیں اور 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غصے پر بھاری ہے۔ اللہ کی رحمت اللہ کے غصے پر بھاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میری رحمت میرے غصے پر بھاری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ فرما رہے ہیں کہ ایک میدان جہاد میں، میدان جنگ میں ایک خاتون، ایک عورت کا بچہ گم ہو گیا، کھو گیا۔ وہ عورت اپنے بچے کو ڈھونڈتی ہے، تلاشتی ہے، اور مایوسی نہ ملنے کی وجہ سے وہ مایوس ہو کر بیٹھ جاتی ہے، بے چین ہے، بے قرار ہے۔ ماں کا ممتا، ماں کا دل نہ ملنے کی وجہ سے وہ مایوس ہو کر بیٹھ جاتی ہے۔ اچانک وہ بچہ نظر آتا ہے، ماں بچے کو دیکھنے کے بعد دوڑ کر جاتی ہے، بچے کو اٹھاتی ہے، گود میں لیتی ہے، دودھ پلانا شروع کر دیتی۔ ماں یہ نہیں دیکھتی کہ سامنے کون ہے، اپنے ہیں پرائے ہیں، رشتہ دار ہیں غیر رشتہ دار ہیں، محرم ہے غیر محرم ہے، چھوٹے ہیں بڑے ہیں، نہیں دیکھتی ہے، اور اس اپنے بچے کو سینے سے لیتی ہے، دودھ پلانا شروع کر دیتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں او میرے صحابیوں، بتاؤ تو صحیح، کیا یہ ماں اپنے بچے کو جہنم میں پھینکنا پسند کرے گی؟ کیا یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں جھونکنا پسند کرے گی؟ صحابہ اکرام نے جواب دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ارے 2 منٹ بچہ نہیں ملا۔ ماں پریشان ہو جاتی ہے، ماں بے چین ہو جاتی ہے، ماں گھبرانے لگتی ہے۔ کیسا ممکن کہ ماں اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں سے آگ میں پھینک دے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ہی جس طرح یہ ماں اپنے بچے کے ساتھ محبت کرتی ہے، جس طرح یہ ماں اپنے بچے کے ساتھ پیار کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے اور بندیوں سے اس سے ہزاروں لاکھوں گنا زیادہ محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کتنا دیالو ہے، کتنا رحم دل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں بندیوں کے ساتھ کس قدر محبت کرتا ہے۔ ایک ماں اپنے بچے کے ساتھ جس قدر آگ میں ڈالنا گوارا نہیں کرتی، اس سے لاکھوں گنا کروڑوں گنا زیادہ محبت کرتا ہے۔ دوسرے مقام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں قتل کرنا نہیں چاہتا، تمہیں سزا دینا نہیں چاہتا، تمہیں مارنا نہیں چاہتا، شرط یہ ہے ان آمنتم، تم ایمان لاؤ، وشکرتم، اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ دوستو عزیزو، آج دنیا کے اندر سب سے زیادہ مہنگی اور سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے، وہ کیا ہے؟ سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے؟ وہ ایمان ہے۔ کائنات کے اندر سب سے مہنگی اور قیمتی چیز اور فضیلت اور رحمت والی چیز جو ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان کا مقام مرتبہ بہت زیادہ ہے۔ آج جس پنڈال کے نیچے ہم اور آپ بیٹھے ہیں اور جس بلڈنگ کو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر قرآن و حدیث، ایمان اور عقیدے کی تعلیم دی جاتی ہے۔ بچوں کے ایمان کو مضبوط کیا جاتا ہے، عقیدے کو پختہ کیا جاتا ہے۔ دین اسلام، قرآن و حدیث کی تعلیم اس مقام پر، اس جگہ پر دی جاتی ہے۔ اس مقام اور اس جگہ کی بہت فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہ بے شک ہم نے قرآن کو اتارا ہے
اور اس قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے سر پر رکھی ہے، اپنے کندھے پر رکھی ہے۔ کیوں؟ اس سے پہلے اور بہت ساری آسمانی کتابیں آئی ہیں، لیکن اللہ نے کسی کتاب کے بارے میں اس کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے اوپر نہیں لی ہے۔ قرآن مقدس ایک ایسی کتاب ہے کہ ہم نے اس کو اتارا ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے۔ اور میں یہاں تک کہوں کہ صرف قرآن کی نہیں، بلکہ اس قرآن جس مقام اور جگہ پر قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، جس جگہ قرآن کریم کا درس دیا جاتا ہے، جس جگہ پر قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے، جس جگہ قرآن کریم کی تفسیر پڑھائی جاتی ہے، اللہ نے اس جگہ کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ قرآن کریم کہاں پڑھائی جاتی ہے، کہاں تلاوت کی جاتی ہے، قرآن کریم کی تفسیر کہاں پڑھائی جاتی ہے۔ آج جس پروگرام میں آپ حاضری دیے ہیں اور جس پروگرام کے لیے آپ آئے ہیں اور جس ادارے کے لیے آئے ہیں، ایسے بہت سارے ہزاروں لاکھوں کروڑوں آپ کو ادارے ملیں گے جہاں قرآن کریم کی تعلیم ہوتی ہے۔ آج اسلام کے دشمن مدرسوں کو بند کرنے کے لیے، مدارس اور مساجد کو بند کرنے کے لیے، مکاتب کو بند کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کی طاقتیں لگا دی ہیں کہ کس طرح کو ختم کیا جائے، کس طرح اس میں تالے لگائے جائے۔ اللہ کا فرمان آج 1400 سال پہلے سے ہے کہ ہم نے قرآن کو اتارا ہے، اور جس مقام پر قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، تلاوت کی جاتی ہے، تفسیر پڑھائی جاتی ہے، اس جگہ کی حفاظت۔ اور ایک بات سنیے، اس زبان اور ہونٹ کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ جو زبان، جو ہونٹ تلاوت کرتا ہے اور جو اس پڑھائی کی پیچھے اپنے اخراجات، اپنے بجٹ کو، اپنے تعاون دیتے ہیں، صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، ان کی بھی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی ہے۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا سماج کے اندر، معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر کتنی برائیاں عام ہو چکی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے عذاب میں، بڑے آفت میں، مصیبتوں میں ہم سب کو مبتلا نہیں فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج یہ چند مدارس جو ہے، جو ایک پہاڑ کی شکل میں، ایک پلر کی شکل میں جو مضبوط، ایک قلعے کی شکل میں جو کھڑا ہے، آنے والے بھوکمپ کو، آنے والے زلزلوں کو، آنے والے آفتوں کو، مصیبتوں کو یہ ٹال دیتا ہے، روک لیتا ہے۔ یہ آج ایک پلر کی شکل میں ہے۔ میرے دوستو عزیزو، میں نے ایمان کے سلسلے میں بتایا کہ دنیا کی سب سے مہنگی اور اہمیت والی چیز ہے، وہ قیمتی چیز ہے، وہ ایمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، الذین یحملون العرش، کہ وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ وہ کون فرشتے ہیں؟ اللہ کی ایک کرسی ہے، ایک عرش ہے جس پر اللہ مستوی ہے، اور اس کرسی کو اٹھانے والے 4 فرشتے ہیں۔ اور قیامت کے دن جب اللہ کی کرسی کو میدان محشر میں لایا جائے، اس وقت 8 فرشتے ہوں گے۔ 4 فرشتے اللہ کی کرسی کے پائے کو اٹھا کر رکھے ہیں۔ وہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ یسبحون، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ فرشتے جو اللہ کی کرسی کو اٹھا کر رکھے ہیں، وہ کرسی اور پایا بہت نزدیک ہے، اور فرشتے اس کو اٹھا کر رکھے ہیں، اور وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ ایمان والوں کے لیے، جو مومن ہیں، مومنات ہیں، ان کے حق میں کیا کرتے ہیں؟ دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ آپ کا ویلو، آپ کا وزن، آپ کا مقام، مرتبہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ آپ ایمان والے ہیں۔
وہ فرشتے جو اللہ کے محبوب ترین ہیں اور قریب تر ہیں، نزدیک تر ہیں، وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے ایمان بہت اہم ہے، ایمان کو بچانا، اپنے آنے والے نسلوں کے ایمان کی حفاظت کرنا کون کرتا ہے؟ آج ماں باپ اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت نہیں کرتے۔ یہ اس طرح مساجد ہے، مکاتب ہے اور مدارس ہے، بوریا اور ٹاٹ اور میں بیٹھے ہوئے چٹائی پر بیٹھ کر علماء اکرام جو دین و رات پڑھاتے ہیں وہ بچوں کے ایمان کی فکر کرتے ہیں کہ ہمارے یہ نسل جو ہے اور ان کے بعد آنے والی نسل جو ہے ان کے ایمان کی کیسے محفوظ کیا جائے، ان کے عقیدے کو کس طرح مضبوط کیا جائے، ان کے عقیدے کو کس طرح مضبوط کیا جائے، ایمان کو کس طرح بچایا جائے۔ میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، ایمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک محبوب، ایک بہت قریب صحابی حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ساتھی، جب کفار مکہ، مشرکین مکہ نے آپ پر ظلم و زیادتی کی، مارا پیٹا، جلتے ہوئے انگاروں پر آپ کو لیٹا دیا گیا، آپ کی پیٹھ پورے جل کر اس سے چربی نکلنے لگی، اس طرح سے مارا پیٹا جلایا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاجت دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، بہت غمزدہ ہیں، بہت افسوس زدہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابی صہیب، صبر کرو، تم سے پہلے لوگوں کو، نبیوں کو ستایا گیا، پٹا گیا، کسی کو آرے سے دو حصہ کر دیا گیا، چیرا گیا، لوہے کی کنگھی سے اس کے بدن سے اس کے گوشت کو نوچ لیا گیا، بہت ساروں کو زمین گڈھا کھود کر اس کو زمین میں گاڑ دیا گیا، لیکن ان سارے تکلیفوں، مصیبتوں، ظلم و زیادتی نے ان کو ایمان سے نہیں روک پایا۔ اتنی ساری مصیبتیں اور اتنے سارے دکھ تکلیف دینے کے باوجود ان کو ایمان سے نہیں روک پایا۔ یہ ایمان کی طاقت۔ اس کے بعد دیکھیے جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی تھی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدائشی معصوم تھے، آپ کے پیدا ہونے سے پہلے آپ کے والد محترم اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینے کے اندر ایک تڑپتا ہوا، ایک بہت نرم نازک ایک دل رکھا تھا، اور آپ کو یہ بات معلوم تھی کہ یتیمی کیا چیز ہوتی ہے، غریبی کیا چیز ہوتی ہے، فقیری کیا چیز ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز دیکھ چکے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر مارا اور پیٹا گیا، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے، نماز پڑھتے، نماز کے حالت میں آپ کو ستایا جاتا۔ 1-2 سال نہیں، 17-18 سال کے آپ کے جانی دشمن آپ کے جان کے لالے پڑ گئے تھے، آپ کے جان کے پیچھے پڑ گئے تھے، آپ کی زندگی دوبھر ہو گئی تھی، یہاں تک کہ مکہ چھوڑنے پر آپ کو مجبور کر دیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1-2 سال نہیں ستائے گئے، بلکہ 17-18 سال آپ کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے وقت اپنے صحابہ اکرام کو 10,000 فوج کو لے کر مکہ پہنچے۔ جاتے جاتے ایک صحابی نے یہ بات کہی کہ آج بدلہ لینے کا دن ہے، آج مارنے کا، پیٹنے کا، قتل کرنے کا دن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں سے یہ بات ٹکرائی، آپ نے فرمایا نہیں، الیوم یوم الملحمہ، نہیں بلکہ الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن معاف کرنے کا دن ہے، آج کا دن درگزر کرنے کا دن ہے۔
लोगों के साथ अच्छाई करने का दिन है, लोगों के साथ भलाई करने का दिन है। जिस सहाबी ने इस बात को कहा कि आज बदला लेने का दिन है, उसके हाथ में जंग के झंडा था। अल्लाह के नबी ने उसके हाथ से लेकर उनके बेटे के हाथ में थमा दिया। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सहाबी और थे। उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी, अबू सुफियान जो उस वक्त इस्लाम कबूल नहीं किया था और उस वक्त मालदारों में एक बहुत बड़ा मालदार था, उस वक्त की जिहाद और लड़ाई की जितने बजट और खर्चे होते वो सारे उठाते। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये अबू सुफियान हैं, मक्के के बड़े मालदार हैं, आप आज उनके साथ ऐसा सुलूक कीजिए, मुआमला कीजिए, उनका दिल नर्म हो जाए, मोम हो जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ठीक है। लोगों ने कहा कि अबू सुफियान ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, ये रहमतुल लिल आलमीन हैं, ये लोगों को माफ करता है, बड़े दयालु हैं, रहम करम करने वाले हैं। अबू सुफियान जाओ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफ़ी तलब कर लो। अबू सुफियान बहुत मुतकब्बिर इंसान था, बहुत घमंड इंसान था। रुपये पैसे अल्लाह ने इतने दे रखी, उस पर बहुत घमंड था। कहा, नहीं, मैं अल्लाह के नबी की खिदमत में नहीं जाता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जाओ अबू सुफियान को भी माफ है, और अबू सुफियान के घर में जितने लोग दाखिल होंगे उन सारों को अमान दी जाती है। यानी अबू सुफियान के घर को पीस सेंटर बनाया गया, पीस सेंटर बनाया गया कि जितने लोग उसमें दाखिल होंगे उन सारे लोगों की मगफिरत कर दी जाएगी। ये रहमतुल लिल आलमीन। एक और वाकया, खाना काबा जब तामीर हुआ, तामीरी काम मुकम्मल होने के बाद हजर अस्वद एक पत्थर, उस पत्थर को उस मकाम पर जिस जगह वो था उस जगह रखने की जब बारी आई तो लोग आपस में लड़ गए, भिड़ गए, मार और पीट की नौबत आई कि ये पत्थर हम अपने हाथों से रखेंगे। दूसरे कबीले वाले ने कहा कि हम रखेंगे, तीसरे ने कहा नहीं हम रखेंगे। फिर उन कबीलों में बड़े बड़े जो सरदार थे उन्होंने कहा, भाई हम आपस में क्यों लड़ते हैं, आपस में क्यों भिड़ते हैं, आपस में खून खराबा क्यों करते हैं, क्यों ना ऐसा किया जाए कि हमारे यहाँ एक नबी है जो अपने आप को मोहम्मद का दावा करते हैं। सुबह कल ये बात रखी कि कल सुबह सबसे पहले जो आएगा, जिसकी सबसे पहले एंट्री होगी, हाजिरी होगी, वो इस पत्थर को इसका फैसला करेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों ने देखा सबसे पहला चेहरा जो था वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चादर मंगवाई और उस पत्थर को अपने हाथ से उठाया और चादर के बीचों बीच में रख दिया और 4 कबीले के सरदार को बुलाया। कबीले के सरदारों को बुलाकर कहा कि चादर के किनारे पकड़ लो और चलो ले चलो। और जब उस मकाम पर जहां उसको नस्ब करना था, रखना था, उस जगह जब पहुंचा, अल्लाह के नबी अपने दस्त मुबारक से उस पत्थर को लेकर उस जगह नस्ब कर दिया। इस तरह से आपने एक बड़ी लड़ाई को एक बड़ा खून खराबा को आपने मिनटों में निपटारा कर दिया, खत्म कर दिया। ये रहमतुल लिल आलमीन थे। उसके बाद देखिए कितने दयालु रहमदिल हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 साल तकरीबन खिदमत की। इस 10 साल की मुद्दत में आपने हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कभी ये नहीं कहा कि आपने ये खराब काम, ये काम क्यों बिगाड़ दिया, ये काम क्यों नहीं किया, कभी आपने नहीं कहा। हज़रत अनस खुद फरमाते हैं कि मेरी माँ का मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है कि मेरी माँ ने मुझको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए इंतखाब कर ली।
मेरी माँ का मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है कि मेरी माँ ने मुझको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए चुन ली है और मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 साल खिदमत की। कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे डांट फटकार नहीं किया और 10 साल जो खिदमत की है उसके एवज में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 दुआएं दी। किसको? नबी अकरम ने 4 दुआएं दी हजरत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु को। सबसे पहली दुआ कि अल्लाह अनस की उम्र को लंबी फरमा, हजरत अनस की उम्र लंबी फरमा। रिवायत के अंदर आता है कि मदीने के लंबी उम्र वालों में हजरत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र भी थी। दूसरी दुआ दी कि अल्लाह अनस के बाल बच्चों में बरकत फरमा। तो रिवायत के अंदर आता है कि किसी में 80, 85, 90 बच्चे थे उनको, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी औलाद थी। और कितने इंतकाल हो गए ये अता पता नहीं है। ये किसकी दुआ? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ। उसके बाद तीसरी दुआ की कि अल्लाह अनस के माल में बरकत फरमा। तो हजरत अनस के माल में किस कदर बरकत? मदीने के लोगों के खजूर के बाग में साल में 1 मरतबा खजूरें आती, 1 मरतबा फसल आता। हजरत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु के बाग में साल में 2 मरतबा फसल और खजूरें आती। अल्लाह अकबर! कैसी दुआ थी और दुआ की ताकत और स्पिरिट और बरकत क्या थी। हजरत अनस के बाग में 2 मरतबा साल में खजूरें आती। तीसरी दुआ की कि अल्लाह हजरत अनस की मगफिरत फरमा। हजरत अनस फरमाते हैं कि मेरी ज़िंदगी में 3 दुआएं तो मैंने कबूल होते हुए देखा है, एक दुआ मैंने नहीं देखी। उम्मीद है कि अल्लाह से जब कल मेरी मुलाकात होगी तो मेरे सारे गुनाह बख्शाए, मैं बिल्कुल पाक और साफ होऊंगा गुनाहों से। मेरे भाइयों दोस्तों, ये कहने का मकसद मतलब ये है कि आज तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान मौजूद नहीं है कि हम उनकी खिदमत करें, लेकिन एक बहुत बड़ी ताकत हमारे सामने है, वह है माँ और बाप की शक्ल में। आज कितने हैं समाज में, मुआशरे के अंदर साल 2 साल 4 साल से बेड में पड़ा हुआ है बूढ़ा बाप, इलाज के लिए तरस रहा है। बेटे हैं, कमा रहे हैं, कमासुत हैं, दवाई के लिए तड़प रहा है, खाने के लिए तड़प रहा है। मेरे भाइयों, अपने माँ बाप की खिदमत करके उनसे दुआएं लेना सीखिए कि ये बूढ़ा बाप, बूढ़ी माँ जब रात को अपने बिस्तर से उठकर तहज्जुद के लिए नमाज खड़े हों और दुआओं के लिए हाथ उठा दे तो आपकी जिंदगी 4 चांद लग जाए। दोस्तों, एक चीज है, लखनऊ के अंदर मैं एक अपने साथी सब्जी फरोश, सब्जी बेचने वाला, मैंने उनसे कहा कि इस्माइल भाई आप कितने भाई बहन हैं? कहा 2 भाई 1 बहन है। कि वालिदैन बहयात हैं? कहा हाँ, वालिद साहब तो इंतकाल कर चुके लेकिन वालदा मोहतरमा हैं। मैंने कहा कि वालदा मोहतरमा किनके पास है? सुनिएगा, माँ किसके पास है? कहा हजरत कैसी बातें कर रहे हैं, माँ किसके पास? हम सब हैं माँ के पास। अल्लाह अकबर! कितनी बड़ी बात। आज हम लोग फख्र के साथ, बड़ी शान के साथ कहते हैं कि माँ को, बाप को हमने रख लिया। क्या कहा? माँ किसके पास? हम सब हैं अपने माँ के पास।